دیکھیں لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو لیڈرز پیدا کرتے ہیں. بالکل ایسا. ٹھیک ہے جی, یہی فرق ہے باس اور لیڈر میں. ہاں ہمارے یہاں اوپننس نہیں ہے, لوگوں میں اوپننس نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو باس بننے کا شوق ہے, لیڈر نہیں بننا چاہتے. لیڈر بننے کا شوق نہیں ہے. صحیح ہے, ون مین شو کے ہمیشہ نقصانات ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اسٹریس کیا چیز ہے؟ اسٹریس مینجمنٹ یہی ہے کہ یو شوڈ فری, آپ ایزی ہو گئے ڈسٹریبیوٹ کریں. بالکل آپ کے میرے اللہ کا شکر 3-4 بزنس ہے, لیکن میں بہت ایزی ہوتا ہوں. میں مطلب مجھے کوئی اسٹریس نہیں ہوتا. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اس طرح سوشل ورکر بھی ہوں میں, سندھ کا ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ. ارے ہم اس پہ تو آئے نہیں. ہاں, ہیومن رائٹس نیٹ ورک کے نام سے سندھ کا میں صدر ہوں. پراپرٹی میں اتنا کھو گئے ہم. ہاں, تو اب یہ کہ اصل چیز یہ کہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کریں, لوگوں پہ اعتبار کریں, لوگوں کو فری ہینڈ دیں, تو خود جو ہے نا وہ آپ کو پھر آپ ہی کی ٹیم میں سے بعض ایسے اسکلز ہوتی ہیں, ان اسکلز کو پہچانیں اور ان اسکلز کے مطابق اس کو اوپر لے کے جائیں. ٹھیک ہے نا, ملٹیپل انٹیلیجنس ہوتی ہی یہی چیز ہے کہ آپ اسکول کے اندر بچوں کے اندر دیکھیں کہ اس کے اندر کون سی صلاحیت ہے, اس کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے, اس کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہے, اس کے اندر فلاں صلاحیت ہے. انہی صلاحیتوں کے مطابق بچے کو اگر آپ پروان چڑھائیں تو آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی میں اس کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے. تو یہ کامیاب بزنس مین کی, کامیاب شخص کی پہچان ہے کہ اپنی ٹیم میں, اپنے لوگوں میں وہ دیکھتا ہے کہ اسکلز کیا ہونا, اسی لحاظ سے اس کو اس ڈائریکشن لے کے جاتا ہے, تو وہ اس کی نیچرلی اس کو ایک کامیابی ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ ایک تو ہماری میں ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, میں یہ انسان کو تباہ کرتی ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا, میں کے علاوہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک ٹریننگ میں تھا, تو اس میں معذور بلوچ بھی تھی, ہمارے ساتھی کر رہی تھی. تو ہمیں انہوں نے کہا کہ اب جاؤ نیچے, پی سی میں وہ ٹریننگ ہو رہی تھی, اور نیچے جا کے جو لوگ گزر رہے ہیں ان کے جوتے صاف کرو رکا کر. تو انہوں نے جا کے جوتے صاف کیا اور ایک ٹیم کو کہا کہ گاڑیاں صاف کرو. صحیح ہے. واپس آئے تو کہا کہ سر نے کہا کہ یہ کیوں کروایا ہے؟ سب نے کہا بھائی فلاں فلاں. اصل یہ کہ اپنے آپ کی ترقی میں رکاوٹ اندر کا ایک آدمی ہے, بالکل اس کو ختم کرو, اپنی میں کو ختم کرو, اپنے ایگو کو ختم کرو. یہ چیز آپ کو روکتی ہے کئی جگہوں پہ آپ کی ترقی کے لیے. تو ہمارے مسئلہ یہ کہ ہم اپنے ایگو کے پیچھے, اپنی میں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اور اپنی آپ کو ہی ہم سپر میسی سمجھتے ہیں. ایک شخص نے مطلب ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ ایوری پرسن کین رن 6 پیپل ان دا ورلڈ. واو. بس 6 یا 8 آدمی کو چلائے. آپ پاکستان کے صدر ہوں, وزیر اعظم ہوں, آپ 7-8 ملٹی نیشنل کمپنیز چلا رہی ہوں, آپ نے ایک فارمولا اختیار کر لینا ہے کہ آپ نے بس 6-8 لوگوں پہ دیکھنا ہے, ان کو لے کے چلانا ہے, وہ آپ پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ظاہر ہے پھر وہ جو جس طرح سے آپ ان کو لے کے چل رہے ہیں تو وہ اپنے انڈر 6-8. ہمارے کیا ہے کہ ہمارے اگر 4 بزنس 8 بزنس ہم ہر جگہ گھسے ہوئے. بالکل بھائی, آپ کو آپ نے ڈرتے ہیں نا. ایک تو مجھے لگتا ہے اس کی وجہ میں تو ہے گریڈ بھی ہے, لالچ بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ کما جائے کہیں دوسرے راستے سے, میرا وہ سارا سورس اور یہ کما جائے. تو گریڈ بھی ہے یہ ساتھ اپنے اسکول کا جو پیون پرانا ہے نا, یا اس کی بیوی میڈ پرانی ہے, آپ یقین کر پیسے مانگتے ہیں نا کہ فلاں چیز کے میں پرس دے دیتا ہوں, وہ پیسے خود نکالتے خود رکھ دیتے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوا, اس نے اب مجھ پہ ٹرسٹ اتنا, کل ہم پہ ٹرسٹ نہ ہو گیا ڈیولپ, میں نے اس پہ ٹرسٹ کیا نا, وہ ہم پہ ٹرسٹ کا اس نے ٹرسٹ ڈیلیور کیا. تو ہمارے یہ کہ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے, ہر جگہ ہم ٹانگ اڑانا, ہم جگہ گھسنا, یہ ہماری ناکامی ہے. دیکھیں میں جو 6 کی مثال دے رہا تھا نا, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کامیابی کی بہتری کی ہے کہ آپ کے 10 بزنس ہو, آپ کے گھر ہو, آپ نے ڈیپینڈ کرنا ہے ایک چیز سے. ایک ماں بھی اگر اس کے 5 بچے ہیں نا, اگر اس کو ڈیوائیڈ نہ کرے, اس کو ڈیلیگیٹ نہ کرے کام کو, اور اس کو ڈیوائیڈ نہ کرے کام کو, تو وہ الجھے, خود بھی الجھتی رہے گی ہمیشہ. بالکل. آپ نے ایک بیٹی کو دے دیا کہ بیٹی تمہارا کام ہے یہ سارے کمروں کی صفائی کرنا. نہیں, ہمارے یہاں تو امیوں کی ذمہ داری ہے, تبھی وہ الجھی ہوئی چڑچڑی رہتی ہے. تم نے جو ہے فلاں کام کرنا ہے, ڈیوائیڈ کر دو, کام کو ڈیوائیڈ کر دو, اور ان پہ ٹرسٹ کرو, ان کو فری ہینڈ دو. ٹھیک ہے نا, پھر اس میں الجھو نہیں, اس میں غلطیوں کو بھی قبول کرو. اگر وہ غلطی بھی کر رہا ہے بچہ یا بچی, اس کو قبول کرو, اس کو پھر تانے نہ دو, اس کو وہ نہ کرو, اس کو فری ہینڈ دو. یہ ابھی میں بات کروں گی اگلے جو گھنٹہ ہے نا ہمارا, اس پہ امیوں میں یہی والی بات کروں گی. تانے نہ دو, گڑبڑ کر دیا, برتن توڑ دیے, کھانا پکا دیا, تانے نہ دو. غلطیاں ہر کوئی کرتا ہے, لیکن آپ غلطیوں پہ ٹوکیں گے تو اس کی کریج کو ختم کریں گے, اس کے اندر وہ سوچ بالکل بند ہوگی اس کی. آپ اس کو فری ہینڈ دیں. غلطیاں ہر کوئی کرتا ہے, اور غلطیوں سے انسان سیکھتا بھی ہے, اور غلطیاں کر کے ہی انسان جو آگے بڑھتا ہے. لیکن جس وقت اس کی غلطیوں کے اوپر ٹوک دیا جائے نا, بچے کو مثال کے طور پہ, اس کی لیڈرشپ ختم ہو جاتی ہے وہیں پر, اس کی بڑھنے کی صلاحیت, سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی بچے نے اگر کوئی کھلونا اس کو لا کے دیا, توڑ دیا,
اور توڑ بڑوں کے اس کے اندر انجینئر دکھائیے توڑ گیا. تو یہ تو بڑی کامیابی کی بات ہے کہ آپ نے بچے کے اندر وہ ایک نوٹ ہے جو آپ نے کھول دی دماغ سے. لیکن اگر آپ نے اس کو کنڈم کر دیا تو کبھی اس کی سوچنے کی صلاحیت, کبھی جو آگے بڑھنے کی صلاحیت وہ پوری نہیں ہو پاتی, کہ بچے میں کانفیڈنس آ ہی نہیں سکتا. یہ تو میں خیر بات اس پہ کر رہا تھا کہ بزنس میں ہمارے یہاں غلطی یہ کر رہے تھے, چاہے پراپرٹی کا کام کر رہا ہوں, چاہے جو کوئی بھی بزنس کر رہے ہوں, کہ ہم لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے اور ہر جگہ خود انوالو ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کامیابی کا راستہ یہی کہ آپ لوگوں پہ ٹرسٹ کریں اور ان کو فری ہینڈ دے دیں. فری ہینڈ دینے سے ہی آپ کے دیکھیں کہ ادارے خود چل رہے ہوں گے. ہونا چاہیے کس پہ ٹرسٹ کریں, کتنے وقت میں, کتنے کے بعد, ٹھیک ہے نا. ایک مینجمنٹ کا اصول ہے پلاننگ, آرگنائزنگ, لیڈنگ, کنٹرولنگ. POLC کہلاتا ہے, بہت مشہور ہے. اس میں پلاننگ, آرگنائزنگ, لیڈنگ, کنٹرولنگ. واٹ از کنٹرولنگ؟ کنٹرولنگ, دس از کنٹرولنگ. کہ ہاں پلاننگ, دوبارہ چاہیں گے ہم, اس کو اچھا لگا مجھے. پلاننگ, آرگنائزنگ, لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. ہر بزنس کی مینجمنٹ یا ہر جگہ کی مینجمنٹ کے اصول ہے, صحیح نا, کہ آپ ان چیزوں کو پکڑ لیں. اس میں آخری چیز یہی ہے کنٹرول. آپ کنٹرول ہے ہی وہی چیز کہ آپ نے آڈٹ کرنا ہے, آپ نے چیک کرنا ہے, آپ نے لیکیجز کو کنٹرول کرنا ہے, آپ نے جو ہے نقصانات کو بھی چیک کرنا ہے. یہ وہ چیزیں جو کہ آپ کو, وہیں آپ کی بات کو میں جواب دے رہا ہوں, ریپیٹ کر رہا ہوں اسی بات کو, کہ بیسیکلی آپ نے پھر ٹرسٹ اس حد, مطلب ٹرسٹ اندھا اعتماد نہیں کرنا. آپ کی اپنی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے, بالکل, ٹھیک ہے. اب ہمارے مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کان کچے ہوتے ہیں, کان کے کچے ہوتے ہیں, صحیح نا. کسی نے کوئی بات کہی, ہم نے فوراً فیصلہ کر دیا. دیکھیں میڈیا والوں کی بڑی اچھی بات ہے, میں سوشل ورکر بھی ہوں, میرے پاس کبھی خبریں چلتے تھے تو جیو سے, جنگ سے میرے پاس فون آتا تھا, فلاں اچھے اداروں سے, کہ یار یہ سوری صاحب یہ خبر آپ کے حوالے سے چلی ہے, یہ آپ یہاں بتائیے, یہ آپ اچھا وہ کسی کو خبر ملی تو انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا. میں میٹرو پہ پروگرام کرتا ہوں, ڈاکٹر بلند صاحب نے مجھے ایک بار ان کو بات پتہ چلی, ڈاکٹر صاحب کو, تو انہوں نے کہا کہ سوری صاحب یہ ایک پتہ چلا ایک چیز, تو انہوں نے یہ نہیں کہ کسی چیز پہ فیصلہ کر لیا یا اس پہ یقین کر لیا, انہوں نے مجھ سے کنفرم کیا, وہ کلیریفائی ہو گئے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا ہوتا ہے سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں, یا ہم کان کے کچے ہوتے ہیں, ہمارے جاب کا کان کے کچے ہوتے ہیں, گھروں میں تباہی سی بات ہے, رشتوں میں تباہی سی بات پہ ہے, اور خاندانوں میں جھگڑے سی بات پہ ہیں, کاروبار میں فسادات ایسی بات پہ ہیں کہ کان کے کچے ہوتے ہیں. بغیر ویریفیکیشن کرے ہوئے, بغیر معلومات کرے ہوئے ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں یا اس کو پر فیصلہ کر جاتے ہیں, ڈیسیژن لے لیتے ہیں. نہیں, فرسٹ آف آل وی شوڈ گیٹ دا انفارمیشن واٹ از رائٹ اینڈ رانگ. یہ ہمارا ایک بڑا اچھا پیمانہ ہے کہ ہم جب, اچھا کبھی بھی میں اپنی بیگم سے بھی کہتا ہوں کہ تم ایک جیسے دکان کی مثال تھی, ایک دکان پہ دار پہ ٹرسٹ نہیں کرو, بڑی اچھی باتیں کر رہا ہوں, نہیں, آپ دوسری دکان پہ ضرور جاؤ, وہاں سے پتہ چلے گا. اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ موقف ضرور دوسرے کا جانو. ہمارے پرابلم یہ کہ موقف نہیں جانتے ہیں.